السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 7ویں بند کی تشریح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس مرثیے کی ہم تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 6 بند کی تشریح میں نے پہلے اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس تشریح کو نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کر ان 6 بندوں کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم 7ویں بند کی تشریح آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ تقریر میں وہ رمز و کنایا کی لاجواب، نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبان شہد فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ تو میر ببر علی انیس کا یہ مرثیہ جس میں کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان کے ساتھی تھے، تقریر میں وہ رمز و کنایا کی لاجواب، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی تقریر میں یعنی ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں یا ان کی واعظ و نصیحت میں، ان کے بیان میں وہ رمز و کنایا ہوتا تھا کہ وہ بے لاجواب ہوتا تھا۔ یعنی جب وہ کسی کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو ان کے بیان میں وہ رمز و کنایا ہوا کرتا تھا جو لاجواب ہوتا تھا، یعنی بے مثال ہوتا تھا۔ نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، اور اگر ان کے منہ سے ایک نکتہ بھی نکلتا، ایک لفظ بھی نکلتا تو وہ بھی منتخب کیا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی بے مثال ہوتا تھا۔ یعنی ان کے منہ سے اگر کوئی ایک لفظ بھی نکلتا، ایک نکتہ بھی نکلتا تو اس کو بھی انتخاب کر لیا جاتا تھا۔ یعنی ان کے زبان سے، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو اس کو بھی منتخب کر لیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، گویا کہ ان کی جو زبان تھی، ان کا جو منہ تھا، وہ بلاغت کی کتاب کا ایک باب تھا، جو کہ اور ان کا منہ جو ہے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ ہمیں فصاحت و بلاغت کی تعلیم دے رہا ہو۔ جب بھی کوئی ان کے منہ سے کوئی الفاظ، کوئی جملہ نکلتا تھا تو اتنا فصیح و بلیغ ہوتا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ گویا ان کا جو منہ، ان کی جو زبان ہے وہ بلاغت کی کتاب کی ایک باب ہے۔ کہتے ہیں کہ سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، سوکھی زبانیں ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود شہد فصاحت میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہیں۔ شیرینی لیے ہوئے پوری فصیح اور بلیغ زبان، جو ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو جملے نکل رہے ہیں، پوری طرح سے فصیح و بلیغ ہیں۔ 3 دن سے اگرچہ وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ لہجہ جو ان کا تھا، یہاں پہ الفاظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جملے کی بات نہیں ہو رہی، صرف لہجے کی بات ہو رہی ہے، صرف انداز گفتگو کی بات ہو رہی ہے، بات کرنے کے طور طریقے پہ بات کہہ رہا ہے شاعر کہ صرف لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے۔ عرب کے شاعر، عرب جو کہ اپنے زبان پر بہت فخر کرتے ہیں، عربی جو ہوتے ہیں انہیں اپنی زبان پر بہت فخر ہے، اور وہ عرب کے علاوہ جو تمام لوگ ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں۔ تو عرب جن کی زبان بہت فصیح و بلیغ مانی جاتی ہے، اور ان کے وہ شاعر جو کہ کسی زبان کی باریکی کو، کسی زبان کی نقطے کو، چھوٹے چھوٹے نقطے کو بھی اچھے سے پکڑنے والا، سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا کہنا ہے کہ شاعران عرب، عرب کے بڑے بڑے شاعر، صرف عربی نہیں بلکہ عرب کے جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ ان کے صرف لہجوں پہ، ان کے انداز گفتگو پہ صرف مرے ہوئے تھے، یعنی اش کرتے تھے۔ پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے، اور پستہ جو ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جو پستہ کھاتے ہیں، اس کے اوپر اگر نمک لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ ذائقے دار معلوم ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ان کے لب گویا کہ خود پستے کے مانند ہیں، ان کے لب جو تھے پستے کے مانند تھے، اور ان کے لب گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے لب کے اوپر جو ہے نمک لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں ان کے زبان سے، جو بھی جملہ یا جو بھی حرف یا نقطہ نکل رہا ہے، وہ پوری طرح سے پرکشش ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ہے، فصیح و بلیغ ہے۔ تو جس طرح سے پستے پہ اگر وہ نمک لگا ہوتا ہے تو وہ بہت ذائقے دار معلوم ہوتا ہے، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے لبوں کے اوپر پستے لگے ہوئے ہیں، پستے کی نمک لگے ہوئے ہیں، ان کے لب پستے بنے ہوئے ہیں،
और इनके लब पे नमक लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनके ज़बान से जो भी अल्फाज निकलता है, इनके लबों से होकर जो भी हर्फ निकलता है वो पुरकशिश होता है, अट्रैक्ट कर अपनी तरफ करता है। तो ये मैंने आपके सामने 7वें बंद की तशरीह रख दी है। जल्दी हम अगले बंद की तशरीह भी आपके सामने रखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।